اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف خلقہ وسید بریتہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم حاضرین ناظرین، بسلسلہ مناسک حج گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اس موقع پر آپ کی خدمت میں ایک معلوماتی پروگرام جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے۔ جو حضرات انشاءاللہ اس سال حج پر مشرف ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس پروگرام کو غور سے سماعت فرمائیں اور حج کے بارے میں اور حج کے احکام کے بارے میں جو صحیح معلومات ہیں فقہ جعفریہ اثنا عشریہ کے لحاظ سے وہ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش ہوں گی، اور ہمارا فون نمبر بھی آن ایئر ہے، اور جو حضرات کوئی بھی سوال حج کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ یہ پروگرام حج کے سلسلے میں ہے تو بہتر یہی ہے کہ حج کے بارے میں اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو وہ ضرور ہم سے پوچھیے، ہم آپ کی خدمت میں جواب کے لیے حاضر ہوں گے۔ گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے اپنی کوشش کی کہ مومنین کی خدمت کی جائے اور حج پر جانے والے افراد جو ہیں کم از کم کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس جانے سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ اکثر حضرات جو ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ مشرف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوبارہ یا سے بارہ بھی جا رہا ہے تو چونکہ یہ نماز اور روزے کی طرح روٹین نہیں ہے تو اس لیے اس کے مسائل یا اس کے احکام اکثر انسان بھول جاتا ہے، اور پھر ہر سال وہاں پر کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مراجع الزام سے نئے فتوے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چنانچہ جانے سے پہلے تمام افراد کو یہ چاہیے کہ تمام معلومات کو پہلے سے جمع کریں، اس لیے کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو کسی بہترین کاروان کے ساتھ بھی اگر کوئی بہترین مستند عالم دین آپ کے حج کا ذمہ لے رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں،
اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر آپ بالکل تنہا ہوں گے، بعض اعمال جو ہیں وہ صرف آپ نے ہی کرنے ہیں اور آپ کی جگہ پر کوئی ان کو انجام نہیں دے سکے گا۔ تو اس لیے ان معلومات کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ویزا کے، پاسپورٹ کے اور سفر کے، وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ گزارش کریں گے، کیونکہ اس سال سعودی عرب نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک تو حج کے کوٹے میں بھی کافی کمی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ جو گزشتہ 5 سال میں حج پر گئے ہیں وہ دوبارہ اس سال نہیں جا سکیں گے، یعنی 5 سال میں آپ اب آگے جو زمانہ آ رہا ہے اس میں ایک دفعہ ہی حج کر سکیں گے۔ تو چنانچہ جو افراد گزشتہ 5 سالوں میں حج پر گئے ہیں ان کا ویزا اس سال نہیں لگے گا، مگر ایک صورت میں امکان ہے، اور وہ بھی صرف مرد حضرات کے لیے، کہ اگر وہ کسی خاتون محرم کے ساتھ جا رہے ہیں اور محرم کی ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کے نزدیک جو مذہب ہے سعودی عرب والوں کا یا ہمارے برادران سنت کے نزدیک بھی حج کے لیے خاتون کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ فقہ جعفریہ میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کے ہاں شرط ہے اور کسی خاتون کو وہ محرم کے بغیر ویزا نہیں دیتے، تو اس صورت میں اگر وہ مرد جو گزشتہ 5 سالوں میں یا پچھلے سال بھی اگر گئے ہیں تو وہ محرم کی صورت میں جا سکیں گے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اور جن کے ساتھ کوئی محرم کا لنک نہیں بن رہا تو وہ مرد حضرات بھی یہ سمجھیں کہ ان کی کوشش فضول ہے اور ان کو ویزا نہیں ملے گا، اور وہ خواتین بھی جو گزشتہ 5 سالوں میں گئی ہیں وہ بھی اس سال نہیں جا سکیں گی۔ تو اگرچہ یہ افسوس والی بات ہے، اور خدا کرے کہ ان کو ہدایت ہو اور یہ پابندی اور اس قسم کی شرائط وہ اٹھا لیں، کیونکہ اللہ کے گھر کی طرف جانے سے کسی کو روکنا جائز نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے انتظام نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کی حکومت ہے اور آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو پھر فرزندان اسلام کو وہاں جانے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں جو افراد اس سال مشرف ہو رہے ہیں ان کے لیے جو بھی معلومات فراہم ہو سکیں وہ کی جائیں۔ سب سے پہلے حج جو ہے اس کی اقسام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا کسی مقام کا اور اس کے لیے بڑھنا۔ تو چنانچہ لغوی معنی میں جب حج استعمال ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف جانا، اور جو اللہ کے گھر کی طرف جائے گا، جو قصد کرے گا کہ مجھے خدا کے گھر جانا ہے، وہ حاجی کہلائے گا۔ چنانچہ حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کی سوال لبنا ٹیلیگرام پہ نے واسطے جی تو کی سوال لبنا ٹیلیگرام کے بیٹھ کے گلا کرو۔ جی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آخیا تو سکی میں آخیا اس جی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے اور آپ حج کے سلسلے میں کوئی معلومات چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹیلی فون کیجئے، ورنہ اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں، ہمارا بھی ضائع نہ کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد، اور ایک ہے حج قران۔ جو لوگ بھی مکہ مکرمہ سے دور رہتے ہیں، تقریباً 16 فرسخ جو ہے چاروں طرف مکہ حرم مطہر جو ہے اس سے 16 فرسخ چاروں طرف جو فاصلہ ہے، اس سے جو دور رہنے والے افراد ہیں جن میں ہم سب آتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ کے رہنے والے بھی اسی میں آئیں گے،
تو ان کا وجوب جو ہے، فریضہ جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے عمرہ تمتع ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر حج تمتع ہوگا۔ حج افراد جیسا کہ اپنے نام سے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک فرادہ حج ہے، یعنی اس میں پہلے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سیدھا احرام باندھ کر آپ لوگ جو ہے وہ منی میں عرفات میں جائیں گے اور باقی اعمال انجام دیں گے، اور آخر میں پھر ایک عمرہ کرنا ہوگا۔ حج قران بھی انہی افراد پر واجب ہے جو حرم کے نزدیک رہنے والے ہیں، اور یہ چونکہ ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں تو خواہ مخواہ ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم پر واجب ہی حج تمتع ہے، تو ہم اسی پر آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ اور حج کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں ہمارے لیے حج تمتع ہے، اور اس کے علاوہ جو سفر بھی پروردگار عالم کے گھر کی طرف کیا جائے گا، اس کو حج کے علاوہ جو سارا سال آپ جا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں عمرہ۔ تو عمرے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عمرہ مفردہ جو اپنے نام سے ظاہر ہے کہ وہ صرف عمرہ ہے، نہ اس سے آگے کوئی بات ہے نہ اس سے پیچھے کوئی بات ہے، یعنی سال میں کسی وقت بھی آپ لوگ اگر خدا کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے، اور بہت اس کی تاکید ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہر مہینے میں ایک عمرہ کم از کم کرنا مستحب ہے۔ اگر خدا توفیق دے اور وسائل فراہم ہوں تو ہر مہینے کا استحباب ہے عمرے کا، اور پھر بالخصوص رجب کا جو مہینہ ہے اس میں عمرے کی زیادہ تاکید ہے، اور پھر رمضان المبارک میں۔ تو یہ ہے عمرہ مفردہ کہ جس کے ساتھ حج نہیں ہے، عمرہ آپ نے کیا ہے، ایک عمرہ کریں، 2 کریں، 3 کریں، اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو عمرہ تمتع ہے، جو عمرے کی دوسری قسم ہے، یہ وہ عمرہ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے، یعنی حج تمتع اور عمرہ تمتع۔ جی کوئی ہمارے ساتھ کالر ہیں، نیو پورٹ سے سجاد ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے قبلہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی سید ہوں، تو اس لیے مجھے کچھ باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہے، اور بات یہ ہے کہ وہاں کوئی عمرے کی خانہ کعبہ والی جگہ پہ ایسے کوئی جراثیم ہیں جو انسان کے اندر چلے جاتے ہیں، تقریباً 47-48 آدمی ابھی تک مرے ہیں۔ تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رسول اور اللہ کی جو فوج ہے وہ سب مسلمانوں سے ناراض ہیں کہ آج کل مسلمانوں میں عمل نہیں ہے اور باتیں ہی باتیں ہیں۔ تو حضور تو کہتے ہیں کہ جہاد میرا خلق ہے، اور یہ ہماری جو بڑی بڑی جماعتیں یہ تو بغیرتی پکڑ کے بیٹھی ہیں، یہ تو آواز سے بھی جہاد نہیں کرتی، بے حیائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی۔ تو ان کے لیے ابھی لوگوں کو بتانا کہ وہاں مر جائیں گے نہ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے، میں اس کا عرض کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو معزز حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج جو ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور تقریباً یہ پروگرام سننے والے جتنے بھی افراد ہیں، ان کا فریضہ حج کی وہی قسم ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ تمتع ہوگا اور اس کے بعد حج تمتع، اور پھر حج کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک حج واجب ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت کے ساتھ ہر انسان پر واجب ہے، تو وہ حجۃ الاسلام ہوگا، اور جو مستحب حج ہے وہ حجۃ الاسلام نہیں ہے، وہ حج ہے قربتاً الی اللہ۔ تو جو افراد پہلی دفعہ جائیں گے ان کا حج ہے حج اسلام، تو چنانچہ اس کے لیے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 8 ذی الحج کو یا 9 کو بھی، مگر چونکہ پہلے جانا پڑتا ہے ٹریفک کی وجہ سے، تو وقوف جو ہے وہ عرفات میں 9 ذی الحج کو ظہر سے شروع ہوتا ہے، لیکن 8 کو عموماً یوم ترویہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس دن احرام باندھا جاتا ہے مکے سے۔ ان افراد نے جنہوں نے حج تمتع کر لیا ہے وہ یہ احرام باندھ کر جائیں گے،
اور وہ حج تمتع کے اعمال انجام دیں گے۔ ہمارے برادر جنہوں نے فون کیا تو وہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حرمین جو ہیں مکہ اور مدینہ یہ ایک ایسی غاصب اور ناجائز حکومت کے قبضے میں ہیں کہ جنہوں نے عجیب و غریب پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور لوگوں کے درمیان میں حائل ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر کم سے کم آئیں، اور حج تو پھر بھی یعنی ان پر اتنا بار نہیں گزرتا جتنا جو ہے وہ مسجد النبی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ان کے لیے گراں گزرتی ہے۔ چنانچہ یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ حج پر آئے ہیں تو مدینہ جانا حج میں ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ نے جانا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ اس نیت سے جائیں گے تو سفر آپ کا معصیت کا ہو جائے گا، یعنی اس سفر گناہ ہوگا۔ اور آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو مسجد النبی کی زیارت کی نیت کر کے وہاں جائیے۔ تو چنانچہ اس قسم کی افواہیں بھی پھیلاتے ہیں کہ اس سال بیماریوں کا بہت خدشہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو جتنے کم سے کم لوگ وہاں آئیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ جتنی بھی ڈالے، لوگ جو ہیں وہ والہانہ ہر سال خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ لوگ جو ہیں وہ حج نہ کریں تو امام عادل جو اس زمانے میں ہوں یا اسلامی حکومت کے جو سربراہ ہوں، اسلامی اگر حکومت ہو اور اس کے جو سربراہ ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کر کے بھیجیں، اور اگر لوگوں کے پاس نان اور نفقہ نہ ہو تو حکومت اسلامی اس کا بندوبست کرے تاکہ خدا کا گھر لوگوں سے خالی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہاں پر اجتماع ہونا ضروری ہے، وہاں پر لوگوں کا جانا ضروری ہے۔ تو اس لیے حج کی بہت اہمیت ہے، اور چونکہ ہم مستحب اعمال کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو فرائض کی طرف یعنی جن پر حج واجب ہے ان کو پہلے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ حج کی وجوب کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور کیا اہمیت ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں گلاسگو سے۔ ماشاءاللہ کربلائی صاحب خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ جناب علی، ماشاءاللہ۔ قبلہ صاحب کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک دعائیں ہیں الحمدللہ، آپ کی مولا آپ کو دعائیں۔ سلامت رکھے اور مولا آپ کی صحیح قبول و مقبول فرمائے۔ مولا آپ کی یہ ساری خدمات آپ نے محمد والے محمد کی طفیل اس کا آپ کو اجر عظیم ثواب عطا فرمائے۔ آپ محمد والے محمد کی خدمت میں 28-30 سال کی جو خدمت دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور مولا آپ کی حیاتی کرے، مولا آپ کو کامیاب کرے۔ آمین آمین اللہ صاحب بس حج کے یہ ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، جی فرمائیے، تو اس پر روشنی ڈال دیجئے فرمائیے کہ ہمیں بتائیں کہ جو حج ہے اس کا جو احرام باندھا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شولڈر ننگے ہوتے ہیں اور کچھ شولڈر کور ہوتے ہیں، تو احرام کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ٹھیک۔ اور جب احرام باندھا جائے تو کہاں سے باندھا جائے؟ میقات سے باندھا جائے، یا اگر کوئی پاکستان سے آ رہا ہے تو پاکستان سے باندھ دیتا ہے، یا اگر کوئی گلاسگو سے جاتا ہے تو گلاسگو سے باندھ دیتا ہے؟ تو اس کی کوئی مقام بھی ہے کہ اس کو وہاں پر ہی جا کر باندھا جائے یا گلاسگو سے ہی باندھ سکتا ہے؟ تو پھر اگر احرام باندھا ہے تو لوگ چھتریاں لے کے پھرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ سائے میں نہیں چلنا چاہیے۔ تو ان چند باتوں پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مہربانی، سلامت رہے، خدا حافظ۔ جی تو یہ ہمارے بھائی تھے اجاز کربلائی صاحب، ذاکر اہل بیت ہیں گلاسکو سے، جنہوں نے بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کربلائی صاحب کہ انشاءاللہ ان پروگرامز میں یہ جو آپ نے سوال کیے ہیں سب کے جواب انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور تفصیل کے ساتھ ہم یہ عرض کریں گے کہ میقات کا کیا حکم ہے، احرام کی صورتحال کیا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، چھتری لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ سارے احکام تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اب آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو جو شولڈر کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمارے ہاں
ایک شولڈر جو ہے اس کو احرام ہٹانا یا ننگا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی شیعہ احرام جو ہے مذہب اہل بیت میں احرام کی جو صورتحال ہے اس میں دونوں شانے کور ہونے چاہیے، اور جب تک آپ احرام میں ہیں کوشش یہ کریں کہ دونوں شانے بھی کور ہوں اور آپ کا جسم بھی کور رہے۔ اور پھر جب عمرہ حج تمتع کا احرام آپ باندھتے ہیں تو وہ چونکہ 2 راتیں اور 2 دن کم از کم آپ نے اس احرام کی حالت میں رہنا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی غفلت ہو جاتی ہے تو احرام اگر ہٹ جائے ایک شانے سے یا دوسرے شانے سے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی احرام ہٹے آپ متوجہ ہوں اور اس کو دوبارہ اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ اور بالخصوص اگر وہاں خواتین ہیں تو چونکہ مردوں کا پردہ ہے خواتین کے سامنے اپنے شولڈرز کا اور اپنی چیسٹ کا، تو چاہیے کہ وہ اس کی مواظبت کریں اور اس کو دھیان دیں اس کی طرف کہ ان کا جو ہے وہ جسم ننگا نہ ہو، بالخصوص عورتوں کے سامنے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ہاں چلتے ہوئے جو ہے وہ سر کے اوپر سایہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے احرام کی حالت میں چھتری کے ساتھ چلنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ آگے گفتگو ہوگی۔ ہمارے بعض فقہا جو ہیں وہ رات کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر رات کا وقت ہے اور آپ سائے والی بس میں سفر کر رہے ہیں تو یہ سفر حرام نہیں ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اگر اویلیبلٹی ہو تو چھت کے بغیر بس پر سفر کرنا چاہیے۔ دن میں تو مطلقاً حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ چھت والی بس میں سفر کریں، مگر اگر یہ مجبوری ہو کہ جیسے آج کل وہاں پر آپ کو کھلی چھت والی بسیں نہیں ملتی، تو اس صورت میں اگر مجبوری ہے تو پھر آپ سفر کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک بکرا مرد حضرات جو ہیں ان کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج جو ہے یہ حج تمتع ہم پر واجب ہے، اور اس کے لیے پہلے عمرہ کرنا ہوگا اور پھر حج تمتع کرنا ہوگا۔ اس کے تمام مسائل، اس کے تمام احکام آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ وجوب حج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ اس زمانے کے اخراجات کے لحاظ سے مکہ مکرمہ جا سکیں اور حج کی ادائیگی کے بعد صحیح سلامت آرام سے انہی پیسوں سے اپنے گھر واپس پہنچ سکیں، تو ان پر حج واجب ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے اور لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اتنے پیسے اگر ان کے پاس ہیں تو حج واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کی شادی ابھی ہوئی ہے یا نہیں، انہوں نے کوئی نوکری ابھی شروع کی ہے یا نہیں، ان کی تعلیم مکمل ہوئی ہے یا نہیں، ان باتوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اگر وہ بالغ جب ہو گئے اور ان کے پاس استطاعت بھی آ گئی تو جس سال ان کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے وہ حج کر کے آ سکتے ہیں تو ان پر حج واجب ہے، اور اگر وہ اس سال حج پر نہیں جاتے تو گنہگار ہیں۔ تو چنانچہ اپنی استطاعت کو رکھتے ہوئے بھی سفر حج نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میری امت میں جس پر بھی حج واجب ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو مات یہودین او نصرانیہ، تو وہ یا یہودی مرا ہے یا وہ عیسائی مرا ہے، یعنی قیامت والے دن اس کا حشر اور نشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا یا پھر عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ وہ تمام باقی اسلامی اعمال کو انجام دیتا رہا ہو، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ و خمس کا پابند تھا، لیکن اگر اس پر حج واجب تھا اور وہ حج پر نہ گیا اور فوت ہو گیا تو وہ قیامت والے دن اس کا حساب اور کتاب یہودیوں کے ساتھ ہوگا یا عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔
تو جو خواتین اور حضرات اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ اس طرف توجہ فرمائیں کہ ہم لوگ بعض اوقات حج کے مسئلے میں لاپرواہ ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے کام کرنے کے بعد آخر میں ہم حج پر جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ حج واجب ہو جائے گا بلوغت کے ساتھ، اور پھر اگر استطاعت ہے تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ اوائل عمری میں حج کریں گے، جتنا آپ جوانی میں حج کریں گے، اتنا آپ بہترین اعمال انجام دے سکیں گے۔ اور اگر آپ بڑھاپے میں گئے، اگر آپ بیماری میں گئے، جیسا کہ اکثر ہمارے افراد بوڑھے ہو کر حج پر جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں اور حج پر جاتے ہیں، تو بہت سارے اعمال وہ خود کر بھی نہیں سکتے، تو کسی کے ذریعے ان کے اعمال جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جتنا جوانی میں آپ حج کریں گے، جتنا آپ پہلی عمر میں حج کریں گے، اتنا ہی زیادہ حج آپ کا بہترین ہوگا، آپ کے اعمال جو ہیں وہ صحیح طور پر آپ انجام دے سکیں گے۔ تو چنانچہ حج اگر واجب ہو جائے تو اس کو تاخیر میں ڈالنا یہ ایک گناہ شمار ہوگا۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے جی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ حج کے بارے میں فرما رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس وسائل ہے اور وسائل ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کر سکتا تو وہ یقیناً یا یہود یا عیسائی ہو کے ڈرے گا۔ جی، تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس وسائل ہے تو وہ جو وسائل سے مراد ہے کہ پیسہ وغیرہ، تو اگر وہ وسائل جو ہے کسی غریبوں پہ لگا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں جو غریب ہے، مسکین ہے، کسی کی بچی ہے یا بچیاں ہیں ان کی شادی کرا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، جی جی، تو کہتا ہے کہ یار میرا تو حج اسی طرح ہو گیا۔ تو اس ایسے آدمی کے بارے میں جو آپ حدیث کا حوالہ دیا ہے تو یہ یعنی کہ جی میں عرض کرتا ہوں، فٹ ہوتا ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ جی، تو حج کے وجوب کے سلسلے میں جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا، تو اس کے لیے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ حج کی استطاعت بلوغ کے بعد، جب آپ کے پاس حج کی استطاعت ہو گئی تو اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، چاہے وہ کسی امر خیر پر ہی لگانی ہو۔ اگر حج کی استطاعت کی رقم ہے اور اس سے اس سال آپ نے اپنے فریضے کو انجام دینا ہے تو اس کو کسی دوسری مد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اضطرار ہو جائے، مثلاً ایک ایسی کیفیت ہو کہ آپ کے اس پیسے کی وجہ سے کسی کی جان بچنی ہو، کسی کی عزت اور آبرو بچنی ہو، یا شادی کا مسئلہ ہی اگر آپ لے لیں کہ اگر آپ اس کو یوں لیجئے کہ مثلاً ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ خود بھی شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کے پاس اتنا ہی رقم ہے کہ یا وہ حج کرے یا وہ شادی کرے، تو یہاں بھی شریعت یہی کہے گی کہ شادی کے بجائے اس کو حج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر شادی نہیں کروں گا تو میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اور میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں حج کی بجائے اس کو پہلے شادی کرنی چاہیے، اور حج کے مہینے آنے سے پہلے اپنی استطاعت کو وہ حرام سے بچنے کے لیے شادی کے اوپر لگا دے۔ لیکن اگر اس کے پاس اس کو یقین ہے کہ وہ کنٹرول اپنے اوپر کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، تو پھر یہی بہتر ہے اور اوجب ہے، اور شریعت مقدسہ اسلامیہ کی یہ تاکید ہے کہ وہ اپنی استطاعت کو حج پر لگائے، تو اپنے لیے ہو یا کسی کے لیے ہو۔ اگر آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں
کہ کوئی ایسا کپل ہے کہ جو پیسے کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور وہ اگر شادی نہیں ہوگی تو حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کا اگر علاج نہ ہوا فوری تو وہ مر جائے گا، تو اس صورت میں شریعت اجازت دے گی آپ کو کہ آپ جو ہے وہ پیسہ اس پر صرف کر دیں، اور اپنی استطاعت جو ہے وہ حج کے مہینے آنے سے پہلے، حج کے 3 مہینے ہیں، الحج و اشہر معلومات، جس میں پہلا مہینہ ہے شوال کا، دوسرا ہے ذوالقعدہ، تیسرا ہے ذی الحج۔ شوال جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور یہ ابھی جو ہے یہ ذوالقعدہ ہے، شروع ہو چکا ہے۔ یہ تینوں مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے بھی ہیں اور یہ حرمت والے مہینے بھی ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 3 مہینوں میں اور رجب المرجب میں، ان 4 مہینوں میں جنگیں بھی روک دی جاتی تھیں کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 مہینے ہیں اور چوتھا رجب کا، ان کا احترام اسلام سے پہلے کا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو 3 مہینے ایک لائن میں حج کے مہینے ہیں، یہ استطاعت اس میں انسان جو ہے اگر پہنچ گیا شوال میں تو پھر وہ اپنی استطاعت کو ختم نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی، پھر اس کو حج پر ہی جانا ہے۔ لیکن اگر اضطرار کی کیفیت ہو، جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا، تو اس صورت میں صرف یہ نہیں ہے کہ چلو ایک مومن کی شادی کروانا ایک اچھا عمل ہے، تو میں بجائے حج پر جانے کے کسی کی شادی کروا دوں، تو اس سے وہ نہیں بچ سکے گا اس عقوبت سے جس کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے کہ مات یہودین او نصرانیہ، کہ وہ قیامت والے دن یا یہودیوں میں سے اٹھایا جائے گا یا نصرانیوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اسی سال حج کو انجام دے۔ اگر وہ اس سال حج نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں اس کی استطاعت ضائع ہو گئی تو حج کا وجوب اس کے اوپر باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ اس لیے استطاعت کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ مستطیع ہو گئے تو سب سے پہلا جو آپ کا کام اور فریضہ ہے تو اس کو انجام دینا چاہیے، تاکہ انسان گناہ سے بچ سکے اور یہودیوں اور عیسائیوں والی موت سے بچ سکے۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے برادران اور خواہران ہیں کہ جو حج کو التوا میں ڈالتے رہتے ہیں، اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مستطیع ہیں تو جائز نہیں ہے، آپ فوری طور پر اپنا جو ہے فریضہ وہ انجام دیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی ہو گئی، پھر ہماری اولاد ہوئی، پھر اس کی پرورش کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، پھر وہ جوان ہو گئے، ان کی تعلیم و تربیت، پھر ان کی شادیاں، تو وہ ان چکروں میں رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی حج کیسے ہوگا۔ حج جو ہے وہ انڈیویجولی ہر انسان پر واجب ہے جب وہ مستطیع ہو جائے، حتیٰ کہ بیوی جس کا گھر سے نکلنا خاوند کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، اگر وہ مستطیع ہو جائے تو اس کو حج کے لیے خاوند کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے حج پر جا سکتی ہے۔ اب کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو کام کاج کرتی ہیں، خود کمائی کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو چلو ان کے پاس تو پیسہ ہے اور وہ واجب ان پر حج ہو گیا۔ لیکن وہ خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، کہ جو خود کام نہیں کرتیں اور ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کا نان اور نفقہ دیتے ہیں، تو شوہر پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حج کروائے، اور نہ یہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پیسے دے تاکہ اس پر حج واجب ہو جائے اور وہ اس کو لے جا سکے۔ مثلاً خامد ہر سال حج پر جاتا ہے اور مستطیع بھی ہے، مستحب حج بھی کرتا ہے، اور بیوی کو 1 سال بھی نہیں لے گیا تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ بیوی کو حج کروانا مرد کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو حج کروائے
اور اس کو پیسہ دے کر مستطیع بنا دے تو اچھی بات ہے اور اس میں اجر اور ثواب ہے۔ اب کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو جو خود کام نہیں کرتی مگر مستطیع ہو جاتی ہیں، کچھ افراد بھی ایسے ہیں کہ جو مستطیع ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مستطیع ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنی ملکیت جو ہے اس کا خیال رکھے کہ میری ملکیت میں کیا کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو اس کے روزمرہ کے استعمال میں نہیں ہیں اور اس کے لیے اضافی پڑی ہوئی ہیں، مثلا خواتین ہیں اگر ان کے پاس زیور ہے اور زیور اتنا ہے کہ وہ عام استعمال کے چھوٹے موٹے زیور کے علاوہ زیادہ ہے تو وہ مستطیع ہیں، ان کو زیور اپنا بیچنا چاہیے اور حج پر جانا چاہیے۔ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس نقد پیسہ نہیں ہے مگر اس کے گھر میں سامان بہت پڑا ہوا ہے اور کچھ ایسا سامان ہے کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی مستطیع ہے۔ تو استطاعت کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں ہے کہ ہمارے پاس مثلا اس سال 3000 پاؤنڈ 4000 پاؤنڈ اگر حج پر خرچ آ رہا ہے تو کیا میرے پاس یہ 3-4 ہزار پاؤنڈ ہیں تو تب میرے اوپر حج واجب ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے پاس 1 پاؤنڈ بھی نہ ہو، اور مثلا عورت ہے تو اس کے پاس خمس ہے، یا عورت ہے تو اس کے پاس مہر کی رقم ہے جو اس کے خاوند نے اس کے ساتھ نکاح کے موقع پر جو مہر کا وعدہ کیا تھا۔ مہر آپ کو معلوم ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک معجل اور ایک غیر معجل۔ تو اگر ایسا مہر ہے کہ جس کو وہ کسی وقت بھی مانگ سکتی ہے تو اگر وہ اتنی رقم ہے کہ جس سے اس کا حج ہو جائے گا مستطیع ہے تو چاہے وہ مہر اس کو نہیں ملا اور وہ اس کے خاوند کے پاس پڑا ہوا ہے، اس نے مانگا بھی نہیں ہے، لیکن وہ مستطیع ہوگی، اس لیے کہ شرعاً وہ اس رقم کی مالک ہے اور وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا مہر تمہارے پاس ہے اتنا اور وہ میرا حج کی استطاعت ہے، اس لیے وہ مجھے دو تاکہ میں اپنی گردن سے اس فریضے کو ادا کروں۔ تو چنانچہ مرد حضرات ہوں یا خواتین وہ اپنے مال اور اسباب پر بھی نگاہ کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے، اور اگر ان کو بیچ دیا جائے تو اس سے اتنی رقم بن جاتی ہے کہ جس سے حج ہو جائے گا تو وہ بھی مستطیع کہلائیں گے۔ تو چنانچہ ایک تو استطاعت کا خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم مستطیع نہیں ہیں اور ہم مستطیع ہوں اور اس سال ہم حج پر نہ جائیں اور ہم گنہگار ہو جائیں، اور اگر خدا نخواستہ فوت ہو گئے تو پھر قیامت والے دن جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے جس کو تمام امت اسلامیہ نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت کا یہ حدیث مبارک ہے کہ وہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ تو چنانچہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اور اتنی بڑی قیامت والی جو عقوبت ہے اس سے بچنے کے لیے استطاعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت قبلہ، خصوصاً سے بات کر رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی شاہ صاحب، سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب لوگ سواریوں پہ آتے تھے حج کرنے کے لیے یا اس وقت بھی آج کل بھی کوئی آدمی حج سے کتنی دیر پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچ سکتا ہے اور کیا اس پر آرام کی پابندیاں برابر رہتی ہیں تا وقت کہ وہ حج نہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے کیا میں اپنے سوال کو صحیح عرض کر پایا ہوں؟ جی آپ نے صحیح فرمایا، میں سمجھ گیا ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کو اب خدمت میں جواب عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی بات بھی ہے؟ شکریہ آپ کی کال کا۔ جی ہاں، ہمارے برادر عزیز فاضل شاہ صاحب مسعود شاہ صاحب ہیں واٹفورڈ سے، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حج کا جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ حج جی ایک اور بھی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میرے 2 چھوٹے سوالات ہیں حج کے بارے میں۔ جی آپ کا نام کیا ہے بہن؟ جی میں مسز شاہ بات کر رہی ہوں شیفیلڈ سے۔ جی فرمائیے۔
جی میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، سعودی عربیہ کی حکومت وہ کرتی ہے اس کا، تو کتنی عمر تک وہ جو ہے نا عورت کو محرم کے مثلا بغیر جانے دے، 40-50 یا کہاں تک عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جیسے یہاں آپ کو پتہ ہے بچوں کو جو ملتا ہے چائلڈ بینیفٹ، تو مائیں اگر وہ پیسہ جمع کر کے حج پہ جائیں تو کیا اس پیسے سے ان کا حج ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں جی. تو میں اپنے برادر عزیز مسعود شاہ صاحب کے سوال کا پہلے جہاں تک میں سمجھا ہوں، شاہ صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ سواریاں چونکہ مختلف ہیں اور جو ہے وہ ٹائم پہلے زیادہ لگتا تھا، آج کل ٹائم کم لگتا ہے، تو کیا ٹائم کی بھی کوئی قید ہے کہ کس وقت گھر سے نکلنا چاہیے؟ تو اس ضمن میں یہ عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے پرانے زمانے میں جب یہ جہاز نہیں ہوتے تھے، بسیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ جو ہیں وہ جانوروں پر سوار ہو کر یا پیدل جاتے تھے. تو وجوب میں یہ شامل ہو جائے گا کہ جس قسم کی سواری ہے ان کے پاس، تو جتنا ٹائم وہ سواری لگاتی ہے اس حساب سے ان کو اپنے گھر سے نکلنا ہوگا. مثلاً اگر سال بھی لگتا ہے تو ان پر یہ واجب ہوگا کہ وہ سال پہلے اپنے گھر سے نکلیں تاکہ حج کے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے وہ وقت پر 9 ذی الحج جو ہے وہ آخری ٹائم ہے مکہ سے احرام باندھنے کا. یعنی کوئی شخص اگر 9 ذی الحج ظہر سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس عمرہ تمتع بجا لانے کا وقت بھی نہ رہے تو بھی اس کا واجب ادا ہو سکتا ہے. اس کا حج جو ہے وہ حج افراد میں تبدیل ہو جائے گا اور وہی احرام جو باہر سے باندھ کر آئے گا. یہ بھی بات ضروری ہے کہ مکہ کے اندر آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے. تو جو میقات ہیں، جیسا کہ کربلائی صاحب نے بھی پوچھا تھا، تو پروردگار عالم نے اپنے گھر کے اطراف میں کچھ مقامات معین فرمائے ہیں کہ جن کو میقات کہتے ہیں. کچھ میقات جو ہیں ان کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے زیادہ ہے، کچھ میقات جو ہیں ان کا فاصلہ کم ہے، مگر آپ کے لیے وہی میقات ہوگا جو آپ کے سفر کے راستے میں پڑتا ہے. تو چنانچہ اس میقات سے آگے ایک قدم بھی بغیر احرام کے جانا حرام ہے. تو چنانچہ وہاں سے آپ احرام باندھیں گے. تو اگر آپ مثلا لیٹ ہو گئے تو پھر آپ مکہ مکرمہ میں 9 ذی الحج کو اگر پہنچ گئے صبح ظہر سے پہلے تو پھر آپ وہاں سے اسی احرام عمرہ تمتع کو جو ہے حج افراد میں بدل لیں گے. احرام کو کھولیں گے نہیں اور اس کی نیت مکہ میں چینج ہو جائے گی اور آپ سیدھے چلے جائیں گے عرفات میں. عرفات کا قیام جو ہے وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد سارے اعمال انجام دینے کے بعد، جن کی تفصیل انشاءاللہ آپ خدمت میں عرض ہوگی، پھر آخر میں جب حج تمام ہو جائے گا تو وہ شخص جو ہے وہ پھر عمرہ کرے گا، عمرہ مفردہ. تو چنانچہ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جاتے وقت اب ہر زمانے کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہے. مثلا آج کل کی سواریاں تیز ہیں، آپ یہاں سے 5-6 گھنٹے میں جدہ میں یا مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس حساب سے آپ جو ہیں آپ بے شک لیٹ جائیں اور 8 ذی الحج تک آپ مکہ مکرمہ میں آرام سے پہنچ جائیں، کیونکہ 9 اضطرار ہے، یعنی 9 تک تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کم از کم 8 کو جو ہے وہ ضرور پہنچیں اور اپنا عمرہ تمتع کر کے اس کے بعد پھر احرام حج تمتع باندھ کر پھر آپ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں چلے جائیں. تو احرام جو ہے وہ عمرے کا جو احرام ہے عمرہ تمتع کا، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی جس راستے سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جتنی دیر آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک لگے گی اس وقت تک آپ احرام میں ہیں. مثلا اگر آپ مدینہ منورہ سے جاتے ہیں، مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہیں تو تقریباً 400 سے اوپر کلومیٹر مکہ اور مدینہ کا راستہ ہے. تو 5-6 گھنٹے کا سفر ہے. راستے میں چوکیاں بھی ہوتی ہیں، بسیں رکتی بھی ہیں.
تو وہ سب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ اب مکہ میں پہنچ کر اگر آپ فوراً مسجد الحرام میں چلے جائیں اور ایک طواف کر لیں اور اس کے بعد اس کی 2 رکعت نماز اور سعی کر لیں اور سعی کے بعد تقصیر کر لیں تو آپ کا احرام جو ہے عمرہ تمتع کا وہ کھل جائے گا۔ لیکن اگر آپ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے مکہ میں پہنچے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آپ فوراً عمرہ نہ کریں، آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، وہاں پر آرام کریں، لیکن احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی کہ احرام کی حالت میں جو 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بھاری کفارے ادا کرنے پڑیں گے اگر آپ نے احرام کی خلاف ورزی کی۔ تو چنانچہ عمرے کا جو احرام ہے وہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے عمرہ تمتع کا، وہ آپ جلدی سے جلدی بھی اعمال انجام دے کر اس کو اتار سکتے ہیں۔ لیکن حج تمتع کا احرام وہ جو ہے عموماً جو میں بات عرض کر رہا ہوں عموماً 8 ذی الحج کو باندھا جاتا ہے، اور وہ رات 9 ذی الحج کی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں گزرتی ہے احرام کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر پورا دن عرفات میں 9 کا گزرتا ہے، پھر اگلی رات جو ہے مزدلفہ کی وہ بھی احرام کے ساتھ، پھر اس سے اگلا دن جو عید کا دن ہے اس میں بھی آپ احرام کے ساتھ آئیں گے منا میں، اور پھر 3 کام کریں گے۔ پہلے رمی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہے، اور اس کے بعد پھر تقصیر ہے، اور جن کا پہلا حج ہے مردوں کا ان کو اپنا پورا سر منڈوانا ہوگا۔ تو یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اگر عید کے دن غروب آفتاب سے پہلے آپ نے تینوں اعمال کر لیے تو آپ کا احرام کھل جائے گا، اور اگر عید والے دن یہ 3 اعمال آپ انجام نہ دے سکے اور سورج غروب ہو گیا تو جو کام رہ گیا ہے آپ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، اور پھر ایک رات آپ کو احرام کے ساتھ گزارنی پڑے گی، اور پھر اگلے روز یعنی عید کے اگلے روز 11 ذی الحج کو جو کام رہ گیا ہے، مثلا قربانی رہ گئی ہے تو وہ قربانی دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کو منڈوائیں گے اگر پہلا حج ہے، اور اگر دوسرا یا تیسرا ہے تو پھر آپ کو تقصیر کی بھی اجازت ہے، یعنی تھوڑے سے بال آپ کاٹ لیں، اس کے بعد پھر آپ کا احرام اترے گا۔ تو چنانچہ زیادہ ٹائم جو ہے احرام کا وہ حج تمتع جو ہے یا حج افراد اس کے احرام کا ٹائم وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگ ایک الگ سا احرام کا پیر اپنے ساتھ رکھیں کہ کوئی صورت ایسی بھی ہو جائے کہ اگر آپ کا احرام نجس ہو جائے تو آپ وہاں پہ شلوار قمیض تو نہیں پہن سکتے، نہ سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں، تو پھر آپ احرام کو بدل سکتے ہیں اگر اس صورت میں کہ پہلا نجس ہو جائے، اگرچہ ویسے بدلنا جائز نہیں ہے، یعنی جس احرام میں آپ نے احرام باندھا ہے وہی احرام آپ کے ساتھ باقی رہنا چاہیے اور آخر تک۔ لیکن اگر وہ نجس ہو جائے اور اس کی صورتحال یہ ہو کہ اگر تو کوئی اس کا ایک کونا کھدرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو آسانی سے پاک کر سکتے ہیں تو پھر اسی کو پاک کر کے وہی احرام رہنے دیں، اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ پاک کرنا اتارنا ہی پڑے گا تو پھر آپ احرام کو بدل سکتے ہیں۔ تو میں جو حج کے وجوب کے سلسلے میں اور استطاعت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اب ہمارا پروگرام بھی اینڈ کے قریب ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی ٹائم پر حاضر ہوں گے، اور تفصیل سے آپ جو حضرات حج پر جانا چاہتے ہیں یا جن کا ارادہ ہے تو جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوں وہ آپ پہلے لکھ رکھا کیجئے، اور پروگرام میں ٹو دی پوائنٹ آپ سوال فرمائیے تاکہ ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو اس سوال کا جواب دے سکیں۔ تو چنانچہ استطاعت ہونے کے بعد کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی استطاعت کو ضائع کرے اور حج پر نہ جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ کر رہا ہے، مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں اور آپ اس کو قبول کر لیجئے، اگر آپ نے وہ پیسے قبول کر لیے
اور وہ اتنے ہیں کہ جس سے آپ حج کر کے آ سکتے ہیں، تو وہ پیسے بھی اگر آپ نے کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا تو اس سے آپ پر حج اس سال کا واجب ہو جائے گا۔ تو چنانچہ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں صحیح طور پر احکام دین کو سمجھنے اور صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سال حج پر جا رہے ہیں خداوند کریم خیریت اور عافیت کے ساتھ ان کے اعمال کو انجام دینے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک مختصر سی بات کہ حج پر جانے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے وضو، طہارت اور آپ کی نماز۔ تو جو بھی اس سال حج پر مشرف ہو رہے ہیں وہ اپنے قریبی اور علماء ہیں ان سے رجوع فرمائیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہماری نماز اور وضو اور غسل صحیح ہے تو پھر بھی بہتر یہ احتیاطاً وہ ان کے سامنے عرض کریں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا ازالہ کریں۔ اور نماز جو ہے اس کی قرأت سورہ فاتحہ اور کوئی ایک آدھ اور سورہ وہ جو ہے وہ آپ صحیح طور پر اس کی ادائیگی سیکھ لیں، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا چلنا بھی شروع کر دیں۔ یہاں پر چونکہ ہم پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اچانک آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا جانے سے ایک مہینہ پہلے چلنے کی آپ پریکٹس بھی شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم پر اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔